تو قحط سالی اگر ہے، یعنی کبھی اگر بارش نہیں ہو رہی، اس وقت ہم لوگوں کو کرنے کے اعمال میں سے ایک یہ ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار پڑھو۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، بارش اگر نہ ہو، قحط سالی ہو، تو سب لوگوں کو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، اللہ کا تقوی اگر اختیار کر لیتے، یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں سے، منع کردہ چیزوں سے اگر وہ رک جاتے، بچا لیتے اپنے آپ کو، گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لیتے، اللہ کا ڈر اگر ان کے زندگیوں میں آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے اناج نکلے گا، پھل، درخت، پھول، ہر چیز، جس چیز کا انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دے گا۔ بارش برسے گی ضرور۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ تورات، انجیل اور دوسری کتابوں کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی انہیں نافذ کرتے تو ضرور اپنے اوپر کی جانب سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی ہے اگر اس کتاب کو نافذ کرتے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے بنتے، وہ قرآن و سنت کے مطابق، یعنی اگر ہم بھی اس زمانے میں ان کے لیے، اب ہمارے زمانے میں ہمارے لیے جو کتاب دی گئی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے بتلائے ہوئے ہیں، اگر اس کو ہمارے زندگیوں میں نافذ کرنے والے اگر ہم بنتے، مطلب ہم عمل کرنے والے، عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتانے والے اگر ہم بنتے، دعوت دین کا کام کرتے، ہاں، قرآن و سنت کو نافذ کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان و زمین سے کھلائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، قحط سالی میں کرنے والے اعمال یہ ہے، ان میں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو دیکھیے اصل میں صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کے آدمی کے تعلق سے وہ واقعہ جو مشہور ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو اپنے فصل میں، اس کے باغ میں جو بھی فصل نکلتی ہے اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک اپنے لیے رکھ لیتا تھا، یہ ایک پھر آئندہ سال کے لیے رکھ لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ایک کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ اس کے 3 حصے کرتا، یعنی ایک باغ کے لیے خرچ کرتا، یعنی آنے والے سال میں پھر اس کو جو ہے نا خرچہ جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک اپنے لیے کھانے کے لیے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ایک بادل ہمیشہ اس کے ہی کھیت کو برسا کے چلے جاتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے اور بارش نازل ہوتی ہے، تو وہ خاص ایک بادل آتا، پھر کیا ہے، اس باغ کو سیراب کر کے
بارش برسا کے چلے جاتا. یہ حدیث صحیح مسلم میں